أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. تحریر کے طالب علم مولوی سے بھوپال سے گزارش کریں گے کہ آئیں اور حضرت والا کی شان و منقبت میں ایک منظور قرآن پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت والا کی شان میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں جو نتیجہ فکر ہے استاد مرحوم حضرت مولانا ولی اللہ ولی بستوی قاسمی نفر اللہ مرحدہ بطور خاتمات ہے. مثالی شیخ کامل حضرت قمرالزمان ہے دلوں پر چھائی سب کے عظمت قمرالزمان ہے مثالی شیخ کامل ہے مثالی شیخ کامل حضرت قمرالزمان ہے دلوں پر چھائی سب کے عظمت قمرالزمان. وعظ و تبلیغ و نصیحت خوب فرماتے ہیں یہ
مجلسوں میں ہوتے ہیں یہ سورت قمرالزمان. حضرت قمرالزمان ایک خادم اسلام ہے، صاحب ارشاد و بیعت حامل پیغام ہے، سالکوں کے رہنما ہے اور تصوف کے امین، معرفت کے میکدے کے مہرباں قسام ہے مثالی شیخ کامل حضرت قمرالزمان ہے، دلوں پر چھائی سب کے عظمت قمرالزمان. دین رحمت کے علم بردار ہے شیخ قمر، معرفت کی زینت گلزار ہے شیخ قمر، خوب صحبائے تصوف کے لٹاتے ہیں یہ جام، سالکوں کے رہبر دلدار ہیں شیخ قمر ہے، مثالی شیخ کامل حضرت قمرالزمان ہے، دلوں پر چھائی سب کے عظمت قمرالزمان. جب کہیں سجتی ہے ذکر و شغل کی بزم قمر، تو نکھر جاتی ہے ہر جانب وہاں ضوء قمر، حاضرین بزم ہوتے ہیں ستاروں کی طرح اور ہوتے ہیں جناب شیخ تو مثل قمر ہے، مثالی شیخ کامل حضرت قمرالزمان ہے، دلوں پر چھائی سب کے عظمت قمرالزمان ہے. الہ آباد کے گلشن کے یہ خوش رنگ پھول، الفت و ایثار کے پیکر ہے یہ بااصول، پاس میں جو بیٹھتا ہے پاتا ہے چین و سکون، عشق کے فیضان کا مجلس میں ہوتا ہے نزول ہے، مثالی شیخ کامل حضرت قمرالزمان ہے، دلوں پر چھائی سب کے عظمت قمرالزمان ہے، ملن ساروں خلیقوں مہرباں مہمان نواز، سینہ بیدار میں ہے معرفت کا سوز و ساز ہے، ملن ساروں خلیقوں مہرباں مہمان نواز، سینہ بیدار میں ہے معرفت کا سوز و ساز ہے، ولی کی یہ دعا کے پائے یہ رب کی رضا، خیریت کے ساتھ حاصل ہو انہیں عمر دراز ہے، مثالی شیخ کامل حضرت قمرالزمان ہے، دلوں پر چھائی سب کے عظمت قمرالزمان. واعظ و تبلیغ و نصیحت خوب فرماتے ہیں، مجلسوں میں ہوتے ہیں سورت قمرالزمان.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال صاحب يا رسول الله إذني وأوجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن ولا تكلم بكلام ظاهر غدا وأجل الناس أما في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، جو مجلس کا سلسلہ چل رہا تھا اس وقت انشاءاللہ وہ ختم ہوگا. اس بنا پر خیال ہوا تھا کہ کوئی مختصر سی نصیحت عام لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا، جس نصیحت کا میں خود پابند اور خود اس پر عمل کرنے کے خواہش مند ہوں. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نصائح پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے. نصیحتیں آتی ہیں کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ صحابہ کو نصیحت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تو قیامت تک کے لیے ہے. جو نصیحت صحابہ کرام کو حضور نے فرمائی ہے وہ نصیحت قیامت تک جاری رہے گی پوری امت کے لیے. امت محتاج ہوگی وہ نصیحتوں پر بھی عمل کرے. چنانچہ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ اذنی و اوجد. صحابہ کرام کی بے تکلفی دیکھیے، یا رسول اللہ اذنی و اوجد، ہم کو نصیحت کیجیے، ہم مختصر نصیحت کیجیے. اب کسی ہمت ہے کہ پیر سے کہے کہ نصیحت مختصر کیجیے؟ کبھی نہیں کہے گا. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ شرائع بہت عام ہو گئے ہیں، شرائع کے لفظ لگاتے ہیں عام ہو گئے ہیں، ہم کو کوئی ایسی نصیحت کیجیے کہ جو ہم اس کو کرتے رہے آسانی سے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. نہ 12 تسبیح پر آئے، نہ نسبت آئے، نہ 14,000، نہ 15,000، کچھ نہیں. تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے. طریقہ آسان ہے کہ نہیں؟ شریعت محمدی، طریقے سہل، طریقے روشن واضح لے کر کے پوچھا. لے لوہا کا رہا رہا، لے لوہا کا رہا رہا. دیکھیے دن کی طرح معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی شاہراہ بھی بہت چوڑی، کتنے لوگ چل سکتے ہیں. ہم لوگوں نے بہت سی وسیع چیز کو تنگ کر دیا ہے. تحجر واسعہ. میں جب گیا کینیڈا تو وہاں کی سڑکیں دیکھا میں نے، وہاں کچھ زیادہ ہی کشادگی ہے. میں نے یا اللہ، اس سڑک پر جو جتنا تیز چاہے، جتنا سو چاہے موٹر چلا سکتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. بس صراط مستقیم پر رہو، چاہے ادنا درجے کی مسافت طے کرو، چاہے اعلیٰ درجے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ہے. کیا اتنی تنگ ہے کہ آپ نے کچھ بنا لیا بس وہی سب کچھ ہے؟ نہیں، عام رکھیے اس کو. تحجر تو واسعہ نہ بنیے. دوستو، بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارع عام لے کر کے آئے ہیں. جب وہاں کی سڑکوں پر 10 کاریں بیک پر چل سکتی ہیں، مختلف رفتاروں سے چل سکتی ہیں، مختلف رفتاروں سے بھی چل سکتی ہیں،
تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اتنا تنگ ہے کہ بھائی اسی میں چلو گے تو پہنچو گے نہیں جہنم میں رسید ہو جاؤ گے؟ غلط. یہ سب چیزیں اپنے شریعت سے نابلندی کی وجہ سے ہے، نابلند. اس وجہ سے خود اپنی شریعت کی خوبیوں کو جاننا چاہیے. شریعت کے بہت عربیہ کی جو محبوب کتاب ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی خوبیوں کو بیان کیا ہے، خصوصیات کو بیان کیا ہے. ان کو جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی شریعت دیا ہے. اور یہ جملہ بہت لے لوہا کا نہارا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات طویل نصیحتیں بھی کی ہیں اور مختصر نصیحت بھی کی ہیں. جو ڈاکٹر بہت طویل نسخہ لکھتا ہے وہ بہت 3 نسخہ لکھے کبھی لکھ نہیں پاتا. جو 3 لکھتا ہے وہ پورا نہیں لکھتا، جو عادت بنا لے. ڈاکٹر ہیں ہمارے یہاں ویسے نظرہ ہے ایک دوا، سر میں درد ہوتا ہے دوسری، تیسری پیٹ میں درد ہوتا ہے چوتھی، 10 دوا لکھتا چلا جاتا ہے. ڈھنگ ہی نہیں ان کو. نسخہ مرتب کرنا آسان نہیں. نسخہ مرتب کہ مزاج کے مطابق ہو. یہ ہماری شریعت مزاج کے مطابق اعتدال کے ساتھ ہے. امت الوسطن، ہماری پوری امت امت وسط ہے. نماز میں بھی کل میں نے بیان کیا تھا، جاگنے میں بھی کیا ہے اعتدال ہے، سونے میں بھی اعتدال ہے، کھانے میں بھی اعتدال ہے، بولنے میں بھی اعتدال ہے کہ نہیں؟ اب آپ خاموش ہو گئے، کنواں پڑا ہوا خاموش ہے، میں وہ گر جائے گا تو بولنے نہ بولنے کا ثواب ملے گا آپ کو، سیدھے جہنم بھیج دے جا رہا ہے. یہاں بولنا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شریعت مقدسہ کو سمجھنے کی توفیق ہے. حسن ہے ہمارے شریعت میں، حسن ہے. فرماتے ہیں علامہ شاعرانی نے فرمایا، موافقہ شاطبی نے فرمایا ہے کہ مقصد و نزول شریعت ان یکون العبد اختیاریاً بعد ان یکون اضطراریاً. شریعت کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جو اضطراری بندہ اختیاری بندہ بن جائے. ہر کافر اضطراری طرف سے اللہ کے بندے ہی تو ہے. کوئی شک نہیں سکتے کہ اللہ کے ہم بندے نہیں ہیں، لیکن اتنی بندگی کافی نہیں ہے جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے. بلکہ یہ اضطراری جو بندگی ہے، اختیاری بندہ ہو جاؤ، اللہ کے قانون کے مطابق ہو جاؤ تو اختیاری بندہ ہو جاؤ گے. جہنم میں بھی اپنے اختیار سے جاؤ گے اور جنت میں بھی اپنے اختیار سے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے مقصد و نزول شریعت، یہ بحث زیادہ ملفوظات وغیرہ نہیں ملتی، جو علوم میں ملتی ہے. میں گیا ندوے ایک دفعہ، مولانا حسنی محمد حسنی بہت قابل آدمی تھے، اوپر تھے. میں گیا جاتی انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں شاہ وسم اللہ صاحب کے عظیم ملفوظات ہیں، وہاں شاہ وسم اللہ صاحب کے عظیم ملفوظات ہیں. موافقات کی عبارتیں اس میں ملتی ہیں، علامہ شاطبی کی. مجھ سے خود کیا ہونا ہے، عجیب معاملہ ہے. موافقات کی عبارتیں اس میں ملتی ہیں، ملفوظات لکھے موافقات کی عبارت دیکھا آیا علوم تو ملتے ہی نہیں، موافقات کا ملے. لیکن حضرت کا مزاج علمی تھا، بالکل طرز ابن تیمیہ ابن قیم کسی بھی چیز کو بیان کرتے ہی رہتے تھے. آیات پڑھتے تھے، پڑھتے چلے جاتے تھے. مولانا علی وغیرہ نے بھی لکھا ہے اس کو. دوستو موافقات اس بنا پر مقصد و نزول شریعت ان یکون العبد اختیاریاں بعد ان یکون اضطراری بندہ تو ہے ہی ہے، ہر کافر بندہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کا. مگر ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ ہم اعمال شرعیہ پر عمل کر کے، عوامر پر عمل کر کے، نواہی سے بچ کر کے اس کو مطیع و فرما بردار کر دیں اللہ کے. اس طرح پر ضرورت ہی پڑتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کی نصیحت اور ہر موقع کے لیے ہدایت موجود ہے.
چنانچہ اس صحابی نے کیا کہا، یا رسول اللہ اذنی و اوجد، ہم کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ اس پر میں نے کہا کہ دوسرے لوگ بھی اسے نہیں کر سکتے، دیکھیے مجھے آپ کمی بتلائیے گا، بار بار تصویر بتا دیے، بعد ہوئے ہیں مجھ سے ہوئے، کہا دیکھیے مولانا بار تصویر میں نہ بتلائیے گا، فلاں نے بتلایا تھا مجھ کو 12 تصویر میں نہیں پڑھتا، آپ کو اگر بتلانا تو نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صحابی سمجھتے تھے کہ ہمارے معراج شناس یہ ہے، نبوت دے کے بھیجے گئے ہیں، نبوت کوئی جہالت سے ناشی نہیں ہے، علم سے ناشی ہے، نبوت کا تعلق علم سے ہے اور جہالت کا تعلق جو ہے کفر کا تعلق جہل سے ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جنگ دین اور بددینی کا نہیں ہے، جنگ علم اور جہل کا ہے، جہالت اور علم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم لے آئے گا اور کافی جہالت میں مبتلا تھے جو تسلیم نہیں کیا۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وسیع ہے، ہر موقع کے لیے، ہر موقع کے لیے تعلیم۔ کوئی زیادہ عبادت کرتا ہے تب بھی تعلیم، کوئی نہیں کرتا تب بھی تعلیم، تب بھی تعلیم۔ دوستو ہر موقع کی تعلیم۔ ایک مرتبہ عشاء کے وقت تک سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب جا رہے تھے کڑھائی لے کر کے، کسی نے کہا کہ یہ دنیا دار آدمی ہے، ہم سب لوگ عبادت کر رہے ہیں اور یہ جنگل چلا کڑھائی لے کے لکڑی کاٹنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں ایسی بات کرتے ہو، ہم لوگ نفل ادا کر رہے ہیں، وہ فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے اپنے پاس بچوں کے ساتھ۔ اور اسی کے مقابلے میں کہتا ہوں کہ ایک صحابی آئے بہت پریشان، بہت پریشان، کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ پریشانی ہے۔ کہا اچھا ہماری گائے یا پہلی طرف ہٹ گیا۔ کہا اچھا میں نے سمجھا کہ تمہاری عشاء کی نماز فوت ہوگی، اس میں وہ پریشانی ہے۔ دیکھیے دونوں کے لیے دو، اس کو عشاء پڑھنے کی ترغیب دیا اور اس کو عشاء نہ پڑھنے کے لیے کچھ اعتراض تو کرتے ہیں۔ اس پر یہ شریعت موقع دیا ہے، ہر موقع کے لیے ایک تعلیم۔ ایک لکڑی سے سب کو نہ ہانکو، بلکہ اصلاح کا طریقہ بھی سمجھو۔ متا نباشرو، علامہ کشاف لکھتے ہیں امر بالمعروف کے لیے ضرورت ہے کہ لوگوں کو مزاج پہچانو۔ بمن نباشرو، یہ کس کے ساتھ یہ بات کہیں؟ متا نباشرو، کب کریں، بیکم کریں، کس طرح کریں؟ یہ نہیں کہ جیسے چاہو امر بالمعروف نہیں منکر کرو، سوچو کہ ہم کو کس طریقے سے اس کو بات پیش کرنا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے آئے تھے، کامل دین لے کر کے آئے تھے۔ جب نبی کامل تو دین بھی کامل، اس کی کتاب بھی کامل، کمالی کمالی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے بنایا ہے۔ اس بنا پر ان باتوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے، ہمارے دین کی کیا خوبیاں ہیں، کیا اس کی خصوصیات ہیں، اسی مطابق خود عمل کے اعتبار سے چلنا ہوگا اور دوسروں کے اعتبار سے بھی چلنا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا ہے، اذنی و اوجز، یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ وہاں کیا ایشو کہہ رہا ہوں ہے کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم مختصر نصیحت کیوں کہہ رہے ہو، اس کا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ اس کو اطمینان ہو گیا۔ اذا قمت، کیا چیز چھوڑی ہے، اس 3 جملے ہیں صرف، اور کوئی نصیحت ایسی نہیں ہے کہ کوئی رہ گئی ہو۔ اذا قمت للصلاۃ فصلی صلاۃ مؤذن، جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ ودا کرنے والے ہو۔ رہ گئی پورا طریق سمجھا دیا کہ نہیں، خشوع خضوع نسبت احسان سب پیدا کر دیا اسی جملے میں۔ اگر یہ چیز ہو جائے تو نسبت احسان اس کو حاصل ہو جائے گی کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں سب لوگ آج کہتے ہیں کہ نماز میں جی نہیں لگتا ہے، یہ مستحضر کرو نماز میں جی لگنے لے گئے۔ اذا قمت للصلاۃ فصلی صلاۃ مؤذن، کیا ہوتا ہے پیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے، بڑھ مٹی۔ اذا قمت للصلاۃ فصلی صلاۃ مؤذن،
جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ رخصت کرنے ہو جاؤ. حدیثوں میں بھی یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بتلاؤ تم موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہہ دیا جب ایک نماز ہم پڑھ لیتے ہیں دوسری نماز کی توقع نہیں رہتی ہے. حضور نے فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ قریب سمجھو. یہ اصلاح بات. اب اتنی عمدہ نصیحت سب کی بنیاد ہے نصیحت. نماز جس کی درست کی سب درست ہو گیا ہے. نماز جس کی درست ہو گئی سب کچھ درست ہو گیا ہے. نماز میں اگر خشوع پیدا ہو گیا پوری عبادت اس کو مل گئی. عبادت کا جو مقصد ہے وہ سب حاصل ہے. ہمارے بزرگان دین اپنی عبادت میں یہی چیز پیدا کرنا چاہتے تھے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب نماز پڑھتے تھے تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے. عجیب کیفیت ہوتی تھی. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ دیکھیں، ایک خلیفہ دوسرے کی تعریف کر رہا ہے. کسی نے کوئی بات ہوئی کہا علی اگر نماز میں خشوع دیکھنا چاہو تو مجھے رسول اللہ کی نماز دیکھو. وہ بھی خلیفہ تھے حضرت تھانوی کی ہماری. کہا اگر تم نماز میں خشوع دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی نماز دیکھو. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ کسی نے، اب نام ہو سکتا ہے ادھر ادھر ہو جائے، کسی نے مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ آپ نماز بہت ہی خشوع سے پڑھتے ہیں. کہا نہیں، مجھ سے اچھے مولانا رشید احمد پڑھتے ہیں. نماز کی خوبی یہ خوبی ہے. چنانچہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے مشابہ نماز پڑھاتے تھے. وہی کیا پڑھ سکتے ہیں؟ صحابی نہیں پڑھ سکتا نبی کی نماز. یہ مشابہت ہے. مشابہت نماز میں خوبی ہے کہ نماز میں جو خوبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر بھی وہ چیز پائی جاتی ہے. آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتی جسے آواری کرتی تھی. یہ نماز تھی. نماز سے آپ کو شغف تھا. نماز سے شغف تھا. صبح کو جب آتے تھے عرض سے آئے، کہا اے حمیرہ، اے عائشہ کوئی بات کرو تاکہ میرا دل یہاں سے کچھ لگ جائے تب تم سے بات کر سکتا ہوں. تو ادھر ادھر کی بات کرتی تھی کبھی ادھر. لیکن وہی حال جب رہتا تھا اور جن امنگ کہ اللہ سے تعلق پڑے، کیا مخلوق میں ہم پڑے ہوئے ہیں یہ ذہن میں اللہ سے. اے بلال آؤ، ارے نہ یا بلال، اے بلال آؤ ہم کو راحت پہنچاؤ، اذان دو، نماز پڑھی جائے. دوست یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کا حق بھی کہ کوئی باتیں کرو تاکہ تم سے کوئی مناسبت ہو جائے، تم سے بات چیت کریں یا میرا سے کر نہ بلا کر ملا. اور جب بہت دیر ہو گئی تو پھر وہاں بھی رہنا نہیں چاہا. کہا اپنے محبوب حقیقی سے دورہ لو. محبوب حقیقی بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا کہ اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ مؤذن. دوسری نصیحت یہ تو اللہ سے کہہ دو، ولا تکلم بکلام تعذر غدا. کتنی عمدہ بات. ایسی بات نہ کرو. کیا ساری دنیا کے لیے یہ نہیں ہے؟ ساری دنیا کے لیے اس میں نصیحت ہے. یہ مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ کفار منافقین منکرین سب کے لیے نصیحت ہے. سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں. گھر میں کوئی بات کرتے ہیں اور الجھ جاتے ہیں، سب معلوم ہوتا ہے. کب لڑائی ہو جاتی ہے بہو میں ساتھ میں اس نے یہ بات کہی کیوں؟ ایک بات کی وجہ سے جھگڑا ہے. ایک بات سے من حسن اسلام المرء ترک ہمارا بنیادی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. من حسن اسلام المرء ترک ہمارا. یعنی ایک کہیں بزرگ رہتے تھے اور قریبی میں ایک محدث رہتے تھے. کسی نے کہا بھائی اتنے بڑے عالم رہتے ہیں کبھی ان کے یہاں گئے ہو؟ کہا گیا ضرور ہوں لیکن انہوں نے ایک حدیث پڑھی اب پر اوپر عمل نہیں ہو سکا. من حسن اسلام المرء ترک ہمارا بلا تکلم بکلام تعذر غدا. ایسی بات نہ کرو کہ عذر کرنا پڑے. آدمی بڑے سے بڑا آدمی منہ سے نکال جاتا ہے پھر اس کی تقریر کرنا پڑتا ہے. اس بنا پر کتنی زبردست حدیث مچا. دنیا درست ہو جائے، نماز درست ہوئی، آخرت درست ہو گئی، ای زبان درست ہو گئی، دنیا درست ہو گئی. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. دو چیز درست ہو گئی، اس سے نماز دل درست ہوا، نماز میں جو سوئی حاصل ہوئی دل درست ہو گیا، اور زبان درست ہوئی دنیا درست ہوئی، بہت سے آفات سے بچ جاؤ. چنانچہ آتا ہے حدیث میں کہ ایک صحابی آئے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات، یا رسول اللہ نجات اسی میں ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے عملی کرے کے لسانک، اپنے زبان پر قابو رکھو. عملک علیہ کا لسان ان کا جملہ ہے، عملک علیہ کا لسانک ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے وقت اللہ خطیئتی، اپنے خطیہ پر رویا کرو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تمام محدثین ایک جمع تھے اور سب کہتے تھے کہ رونے کے متعلق حضور نے کہیں حکم نہیں دیا ہے. آگے رونے کے متعلق کہیں حکم فرماتے تھے حضرت مجھ کو یہ حدیث یاد تھی وقت اللہ خطیئتی، لیکن ہمارے ادب کے میں نے انہوں سے نہیں کہا، سب بڑے بڑے محدث میں کیا بولوں، لیکن ہم لوگ سے کہتے تھے کہ ادب کی وجہ سے میں نہیں بولا، لیکن مجھے یہ حدیث یاد تھی، میری بھی حدیث ہے. عملی کرے کہ رسالت والجزا کا بیت وقت اللہ خطیہ، اپنے خطیہ کو رویا کرو. خطیہ سب کے پاس بچا ہے، جو نبی خطیہ انا کیا ہے معترف بے ذنبی. نبی جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کو گناہ نہیں ہے. انا المعترف اسالو کا مسئلہ المسکین وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل. مجرم ذلیل جیسے روتا گراتا ہے، رسول کہہ رہا ہے، معصوم کہہ رہا ہے، سید المعصومین کہہ رہا ہے انا المعترف بذنبی اسالک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی کرے گی لسانک ولیسعک بیتک وابتغ خطیئتی. بہرحال وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تکلم بکلام تعذر غضب. تیسری بات یہ ہے والیاس اما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ میں سے نہ امید ہو جاؤ. 3 نصیحت مختصر ہے کہ نہیں؟ ایک نصیحت وہ بھی تھی زبان تمہاری چل رہنی چاہیے، ایک جز کے نسخہ، اور یہ 3 تھی. 3 جز کا نسخہ بہت ہے، 3 جز. اب کوئی ڈاکٹر 3 جز کی نہیں لکھتا ہے، نہیں لکھتا ہے، بہت کم لکھتے ہیں. 3 ایک آدھ ہو گئے شاید نہیں لکھتا ہے. یہاں ثلاثیات پر پوری کتاب ہے، پوری کتاب ثلاثیات پر ہے. مسلم میں کتنی شرح ہیں، یہ ہے ایک کتاب ثلاثیات ہی میں لکھی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہایت جامع ہے، مختصر لفظ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. بہرحال وقت ادا خطیت کہتے ہیں وہ اجمیلیات اما فی ایدی الناس، اور لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے نا امید ہو جاؤ. اجمیلیات اما فی ایدی، اسی میں عزت ہے. دوسروں سے لو لگانے میں ایک بے عزتی ہے. جتنا زہد اختیار کرو گے اللہ کے بھی محبوب ہوگے اور لوگوں کے بھی محبوب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نصیحتوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. اب یہ نصیحت ہوگی بہت طویل ہے، میں شاہ ولی اللہ صاحب کی نصیحت سناتا ہوں. کوئی چاہے مولانا علیمیہ ہو، چاہے مولانا طیب صاحب ہو، چاہے کوئی بھی، یہ نصیحت ضرور سناتے تھے لوگوں کو. تب کی بات الہیہ میں ہے کیا ہے، بس کہتے ہیں بہت عمدہ ہے. وصحب الناس وہی ہے، وصحب الناس علی شریعتین. علماء کو کہہ رہا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کہہ رہا ہے. اور یہ حضرت معالی نے لوگوں کو ضرور سناتے تھے حضرت، اور جا کے وہ لوگ کہتے تھے حضرت کہاں سے سنایا ہے عبارت صاحب نے، تب لوگ لکھتے تفریمات سے لگایا ہے. وصحب الناس علی شریعتین، لوگوں کی مساوات کرو 2 شرطوں سے. لوگوں کی مساوات اختیار کرو، علماء کو کہہ رہے ہیں، مشائخ کو کہہ رہے ہیں. وصحب الناس علی شریعتین، لوگوں کی مساوات اختیار 2 شرطوں سے. قطع الطمع عن الناس واما فی ایدی الناس، قطع طمع کرو لوگوں سے اور جو ان کے جیبوں میں اس سے بھی قطع طمع کرو. یہ پہلی شرط ہے.
لوگوں کے ساتھ مسابقت کرنے کے لیے دو شرط ہیں. وصف الناس الشیطان قطعوا الطمع عن الناس واما فی ایدی الناس. جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لوگوں کی جیبوں میں ہے، لوگوں کے بینکوں میں ہے، اسے قطع نظر کرو. سب سے پہلی سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بڑا متوجہ سنن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام کا دن. جو شخص کسی مسند ارشاد میں بیٹھا، مسند مشیقت میں بیٹھا، اس کو وہی کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ کرسی لکھا علامہ شاعر، یہ کرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے. اس پر جو بھی بیٹھتا ہے نیابتاً بیٹھتا ہے، براثت بیٹھتا ہے، احساساً نہیں بیٹھتا ہے. اس وجہ سے یہاں اس کو بیٹھ کر کے اپنے دماغ کو صحیح رکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترجمانی ہو، اس کے خلاف سارے منہ تجاوز نہ کرنا. انہیں اتار دیے جاؤ اس کرسی سے. وزیر خارجہ یہاں سے سیاست متعلق کوئی جا کے کہیں اتار دیا جاتا نہیں. اسی طریقے سے اس کرسی کو بیٹھ کر کے وہی بات بہت نبی کر دی. بس ہمیں ناصرہ شہید ہے قطعوا الطمع عن الناس واما فی ایدی الناس. کیونکہ شیخ کامل تھے شاہ ولی اللہ مجدد کی حضرت آگے کہتے تھے کہ جب سب سے قطع تمام ہو جائے گی، کسی سے لالچ نہیں، تو ہو سکتا ہے دماغ میں خوشی پیدا ہو جائے. کیا تمہاری پرواہ نہیں ہم کو؟ تو تنخواہ دیتے ہو ہم کو؟ مودی وزیر کا تنخواہ دیتے ہو؟ کہتا نہیں، تو کہتے نہیں. باوجود قطع تمع کے خشکی نہیں آنا چاہیے، بد خودگی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کہہ سکتا ہے کہ ہم پر تمہاری پرواہ نہیں. شاہ صاحب فوراً سنبھلتے ہیں اور کہتے ہیں وہ قطعوا الطمع عن الناس واما فی ایدی الناس وحسن الخلق مع کل احد. ہر آدمی کا حسن خلق بن ہو. یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے خوشی پیدا ہو، تم ابھی ایسی بات دین کے دعوے کی کرنے لگے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا کمال ہے، کمال تقدیر ان کا ہے. یہ کہا قطع تمع کے ساتھ خوشی پیدا ہوتی ہے، لاپرواہی. لیکن شاہ صاحب نے کہا نہیں، قطع تمع کے ساتھ ساتھ اپنے حسن خود کو نہ چھوڑو. کہتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ ذرا اچھی طرح کھادی توازو کیا کرو، اور چھوٹے بیچارے تھوڑی میں راضی ہو جاتے. یہ بھی لکھ دیا انہوں نے، یہ بھی لکھا ہے کہ چھوٹے لوگ یہ تھوڑی سی بات میں بس اپنے راضی میں جو کوئی بات اچھے ہو. ہمارے یہاں شاہ اللہ تک بڑا مت کرتا ہے، جاتے تھے مسجد تک، اب کوئی بیٹھا ٹھیک ہونا اب بھی کہتا ہے کہ حضرت نے ہمارا ملاپ پوچھا تھا. اب بھی کہتے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کوئی عالم گیا خوش ہو جاتے تھے، بہت خوش. کہتے دیکھو آگے اچھا ہوا آگے، ہم تم سے کام لیں گے، بہت خوش. وہ ہمیشہ کہتا ہے حضرت نے مجھ سے کہا تھا کیا کروں میں آیا نہیں، مجھ سے کام لیتی، مطلب خلافت ہو ہم کو دیے ہو جائے. یہ مطلب میرا ہے. وہ خوش. واقعی مولانا میں نے کہا تھا کہ لوگ ان کو سخت کرتے ہیں، بہت نرم سے اخلاقی میں تو زیادہ بات نہیں کرتے تھے. بہرحال شاہ ولی اللہ صاحب کی بات ہے. وہ کہتے ہیں قطعوا الطمع عن الناس واما فی ایدی الناس وحسن الخلق مع کل احد. پھر اس کے بعد تشریح کیا ہے کہ چھوٹے تو تھوڑے سے میں راضی ہو جائیں گے، بڑوں کا زیادہ انتظام کرنا ہوگا چائے پانی کا، تب وہ خوش ہو گئے، اور چھوٹا بچہ تو بات ہی سے راضی ہو جائے گا. کہتے ہیں اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اعلان کرے کہ ہم ان سے علم کی تعلیم لیں گے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے کہلایا نہ گیا، ہر نبی کو کہنا پڑا ان علی اللہ اضاحت تہمت کے اظہار کرنے کے لیے. تہمت، کیونکہ اگر وہ سوال کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ دنیا دار ہے، دنیا کے لیے سب ہے. تہمت کے ظاہر کرنے کے لیے. بہرحال دوستوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل مکمل ہے. ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نہایت آسان ہے لیکن اس کو توجہ کرنی پڑے گی. اللہ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق محمد فرمائے اور ان کی ترجمانی کی توفیق فرمائے. یہ مدرسہ ہے، یہ علماء اور طلبا کا اجتماع ہے. یعنی کسی کی باتیں ضروری تو کو کرنا کیا ہے، پڑھ نہیں کرتے صرف سند کافی نہیں ہے، بلکہ حضور کے طریق کو سمجھنا ہے اور اسی کی ترجمانی یہاں بیٹھ کے کرنا ہے.
تہمت کے اعلان دور کرنے کے لیے اور تما کو الزام سے بچنے کے لیے دوست تو یہ باتیں ابھی ذہن میں بات آئی. تھوڑا سا میں نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے اور سمجھانے دونوں کی توفیق فرمائے. ہمارے بزرگوں نے پورے طریقے سے دین کو سمجھایا ہے. جس نے سمجھا نہیں سمجھا مخالفتی اس طرح پہ اس کرسی پر بیٹھ کے خاص طور سے اپنے زبان کو قابو میں رکھو. وہی بات کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق ہو. تم اصل نہیں ہو, اصالتاً بیٹھے نہیں ہو, نیابتاً بیٹھے ہو, وراثتاً بیٹھا ہو. اپنے مورث کا منشا دیکھو, مورث تمہارا کیا کہہ رہا ہے, اصل تمہارا کیا کہہ رہا ہے. اس طرح پہ یہ چیزیں ہم سب لوگوں کو مستحضر رکھنے کی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت مشکل ہے. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله ومن كله بيدك الخير كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب. اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين امنوا ولا تجعل في قلوبنا الا الذين امنوا. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم عافنا ولا تؤثر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.